اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. میں آپ لوگوں کو تحسین کے جذبات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک بہت اہم موضوع پہ یہ رکھا ہے، میٹنگ رکھی ہے. دعا ہے کہ آئندہ ہمارے ملک پہ کبھی اس طرح کا سخت وقت نہیں آئے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب کبھی ایسے واقعات ہماری تاریخ میں نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور ذکر ہوا کہ کس طرح سے جو بنگالی ایسٹ پاکستان تھا، ان کی کس طرح سے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں پاکستان موومنٹ میں شامل ہونے میں، ان میں سے چند ایک پوری نہیں ہو سکی، بلکہ خاصی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا. اور اس سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے نیبرز بھی موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ مجھ سے میری طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا ہے، اور اگر اسے کبھی بھی ہم موقع فراہم کریں تو وہ کبھی ہچکچاتا نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھانے میں. ہم نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا 1962 میں. 1962 میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم بھارت کی اٹینشن ڈائیورٹڈ تھی، چین کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا. ہم کوشش کر سکتے تھے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا لیتے، آکیپائڈ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر، اس کی آزادی کے لیے کوشش کرتے، لیکن ہم لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن بھارت کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے ہماری پرابلم سے فائدہ اٹھانے کا. جہاں تک 6 نکات کا تعلق ہے، 6 پوائنٹس، تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو عوامی لیگ کو اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے کا موقع دینا، مجھے نہیں پتا کس حد تک ایک عقل مندانہ سٹیپ تھا. کیونکہ اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر 6 پوائنٹس اپلائی ہو جاتے تو اس سے ابھی 2 انڈیپینڈنٹ ممالک بنے، 6 انڈیپینڈنٹ ممالک ہو جاتے، کیونکہ وہ پوائنٹس پھر ویسٹ پاکستان کی پروونسز پہ بھی اپلائی ہوتے، اور تقریباً یعنی 6 سوورن ممالک بن جاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ عوامی لیگ کو الیکشن سے پہلے کیا حکومت کو یہ کنونس کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے پوائنٹس میں تھوڑی لچک پیدا کریں اور وہ پوائنٹس اس میں سے نکال دیں جن سے ملک تقسیم ہو سکتا تھا. لیکن ایک اور بہت قابل افسوس واقعہ یہ کہ 6 پوائنٹس تک نوبت کیوں آئی، ایسے حالات کیوں ہوئے کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن یا جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ سٹیج نہیں آنا چاہیے تھی. وہ سٹیج آئی، اس کے بعد عوامی لیگ نے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، پھر وہ 6 پوائنٹس آئے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک میرا خیال ہے ایک ایسی سچویشن تھی جو لوز سچویشن تھی. ایک ہم بات کرتے ہیں ون ون سچویشن، یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں کسی طرح بھی ان کو اپلائی کریں تب بھی ہمارا نقصان تھا، نہ اپلائی کریں تب بھی ہمارا نقصان ہوا. دوسرا میرا خیال ہے ایک یہ بہت اہم بات ہے کہ آئندہ ہمیں کبھی ایسی سچویشن نہیں آنے دینا چاہیے جس میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے ملک کے کوئی کسی حصے میں رہنے والے لوگ اس قدر دل برداشتہ ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیا کے، بھارت کے رویے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم کبھی انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں اپنی پرابلم سے. بنگلہ دیش کے مجھے حیرت ہے کہ 42 سال کے بعد اب انہوں نے لوگوں کو اس حد تک اپنے
ملک میں ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. ان کے ملک کے لیے بھی یہ بہت خراب چیز ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے لیڈرز, اور یہ ایک بہت میرا خیال ہے تنگ نظریہ ہے, نیرو مائنڈڈنس ہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو چونکہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا 42 سال کے بعد اب وہ انہیں پرزیکیوٹ کرنا شروع ہوئے. میرا خیال ہے پرزیکیوشن تو جاری تھا, لیکن اب یہ ڈیتھ سینٹینسز کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اس سے ان کے ملک کو بہت نقصان ہوگا, ڈیوائیڈ ہو جائے گی ان کی سوسائٹی. بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں وہاں شہید قادر ملا کے لیے, اور میرا خیال ہے یہ چیز بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ. عوامی لیگ میرے خیال میں ایک الیکشن جیتنے کے لیے اس سٹیج پہ آ گئے ہیں, اتنا سٹوپ کر رہے ہیں, اس سٹیج پہ آ گئے کہ وہ اپنا الیکشن جیتنے کو, یعنی کہ پارٹی کی انٹرسٹ کو ملک کی انٹرسٹ پہ فوقیت دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کو سیکھنا چاہیے سبق نیلسن منڈیلا سے, اور بہت سی ایگزامپلس مسلم دنیا میں بھی ہوں گی, لیکن چونکہ نیلسن منڈیلا کی ابھی انتقال ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا, ساؤتھ افریقہ کے جو افریقی نسل کے لوگ تھے, جو افریکنز تھے میجورٹی, اس ملک کی جو اکثریت تھی, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم تھا. اپارتھائڈ جو ہے اس سے بڑا میرا خیال ہے ظلم آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان چپقلش تھی, وہ کچھ بھی نہیں لگتی ہے اگر آپ اس کو اپارتھائڈ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اس سب کے باوجود نیلسن منڈیلا نے ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور دونوں گروپس کو, اور ان میں بہت فرق تھا, یعنی سفید فام اور افریقی پاپولیشن. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں تو پھر بھی یکسانیت تھی. میں کسی طرح کے ایکسپلائٹیشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو اپارتھائڈ سے کمپیئر کریں تو یہ ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن وغیرہ کی, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مفتی باہنی نے جو ظلم کیا اپنی نیرو مائنڈڈنس اس بنیاد پہ, وہ بھی تاریخ کا ایک بہت تاریخ حصہ ہے, اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں اچھی چیز سیکھنے کو ملے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور نیلسن منڈیلا سے یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ کس طرح مختلف لوگوں کو, قوموں کو ساتھ لایا جا سکتا ہے. وہ چاہتے تو وہ بدلہ لے سکتے تھے, وہ چاہتے تو سفید فام لیڈرز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس راستے کو پسند نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو, اب یہ عوامی لیگ کی جو حکومت ہے وہاں, انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی پارٹی کی انٹرسٹ ملک کی انٹرسٹ سے زیادہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کی سوسائٹی کو مزید ڈیوائیڈ نہ کریں, ان کی جو معاشی ترقی ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی, سب کچھ وہ لوز کر دیں گے اگر وہ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بنگلہ دیش کی جو یہ ہیومن رائٹس کو وائلیشن کی جو پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے وہ ایک ناپسندیدہ پالیسی ہے. ہیومن رائٹس کو بہرحال پرویل کرنا چاہیے, ہیومن رائٹس کو بہرحال فوقیت حاصل ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بنگلہ دیش میں جو بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں یا جو بھی ہمارے روابط ہیں, ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے
بنگالی مسلمانوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ جو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ انہیں دنیا میں بھی بدنام کر دے گی.